لالا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں آنٹی کو اس بارے میں جا کے بتا کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بہت جلدی سے اٹھنے لگی۔ معیز نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ ارے رک جاؤ، کدھر جا رہی ہو؟ چپ، یہاں پہ بیٹھو۔ معیز نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ مجھے کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ پلیز مجھے جانے دینا، میں ان کو جا کے بتاتی ہوں۔ ایسے تو میں مر جاؤں گی نا اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو۔ معیز بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ اتنی چھوٹی تھی، اس چیز کا تو اسے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا، اور ایک عام سی چیز ہے جس بارے میں ہر لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسے ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ رکو، یہاں پہ بیٹھو۔ اسے دوبارہ بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر سے اپنے پیٹ درد کی شکایت کرنے لگی تھی۔ میں جا کے آنٹی کو بتا کے آتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اسے ایک ایک چیز سمجھانے لگا۔ وہ آنکھیں پھیلائے یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ معیز لالا، یہ کیا بار بار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ معیز لالا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، چلے نا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ معیز کے بازو سے پکڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ معیز نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، دیکھو گڑیا، میری بات سنو، دیکھو رونا بالکل بھی نہیں۔ اس کے آنسوں کو صاف کیا، لیکن معیز لالا، وہ معیز کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اب مجھے لالا نہیں کہنا۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گویا ہوا تو وہ اپنی نگاہیں چکا گئی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے اوپر کیا۔ وہ اس سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، اس چیز کا اسے احساس ہو چکا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جیسے اس نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، جسے کندھوں پہ لے کے گھومتا تھا اور اس کے سارے لاڈ اٹھاتا تھا، اس کے سارے نخرے اٹھاتا تھا، اور آج وہی اس کی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اوپر سے جو پہلی رات تھی اس کے ساتھ مسئلہ بنا پڑا تھا، اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ دیکھو پریشان نہیں ہوتے میری جان، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ لیکن لالا، ایسے پھر بھی ہوگا نا؟ دیکھو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، اگر آپ اپنی مما کے پاس ہوتی تو وہ آپ کو ان سب کے بارے میں بتاتی۔ جب آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اب بالکل بھی آپ پریشان نہیں ہونا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، لیکن میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میں آپ کو ابھی قہوہ بنا کے لا دوں گا، انڈا بوائل کر کے لا دوں گا، پھر آپ کو بالکل بھی درد نہیں ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اب کی بار وہ بہت زیادہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کمبل میں لیٹو، میں تمہارے لیے انڈا بوائل کر کے لاتا ہوں، قہوہ بھی لے کے آؤں گا۔ جب تم وہ کھاؤ گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ نرمی سے اٹھ کے جانے لگا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، مجھے چھوڑ کے مت جائیے نا۔ اس نے معیز کا بازو پکڑ لیا تھا۔ معیز نے آہستگی سے اس کے اوپر کمبل سیٹ کیا۔ میں بس 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، پکا نا؟ ہاں پکا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے گال تھپکتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن اچانک سے مہرو کے بابا کے انتقال کے بعد اس کے بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مہرو کو وہ اپنی بہو بنا لیں گے۔ وہ ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے، لیکن اس کے بابا کے بہت کچھ احسانات بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچپن سے ہی بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ بہت چھوٹی تھی جب وہ زیادہ وقت انہی کے گھر میں گزارتی تھی۔ اسے بہت زیادہ اب ڈیٹ سا لگنے لگا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت مہرو کو ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ کافی وقت بعد واپس کمرے میں آیا۔ اس کے سامنے سائڈ ٹیبل پر اس نے کافی والا کپ رکھا اور اسے انڈا کھلانے لگا۔ نہیں لالا، بس مجھے اور نہیں کھانا، ادھر مجھے دیکھو، میرا نام کیا ہے؟ معیز لالا۔ لالا نہیں کہنا، معیز کہنا ہے۔ اوکے۔ وہ ساتھ ساتھ اسے انڈا کھلا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ کہنے لگی، ہاں سچ میں اب کچھ پین ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیا ہر بار مجھے ایسے ہی ہوگی؟ وہ اب کی بار پھر معصومیت سے سوال کرنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔
وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی گود میں سر رکھ گئی تھی وہ، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب کی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اتنا زیادہ اس کے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اس نے مہرو کو سر کو تکیے پر رکھا۔ میری جان، میں صوفے پر لیٹنے لگا ہوں، اوکے؟ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا تو مہرو نے فوراً سے اس کے بازو کو تھام لیا۔ نہیں، آپ ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں نا، یہاں میرے پاس ہی رہنا۔ وہ اپنی آنکھوں میں معصومیت سجائے اسے بولی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں بس وہاں تک ہی تو جا رہا ہوں، نہیں جائیں نا، پلیز نہیں جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے پاس ہی بٹھا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کے پاس جن بھوت آ جاتے ہیں۔ میں اتنی پیاری بھی تو ہوں نا، اور میں آپ کی دلہن بھی تو بنی ہوں۔ آج میں پیاری لگ رہی تھی، ایسے کوئی چڑیل میرے پیچھے آ گئی تو آپ پلیز میرے پاس آئیں۔ وہ معصومیت سے اس سے بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی بنا کر نہیں لے کے جایا تھا، بلکہ ایک معصوم سی ننھی سی بچی سمجھ کر اسے اپنے پاس لے کے آیا ہے، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ اس حقیقت سے بھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی پر بوسہ دینے لگا۔ وہ مسکرانے لگی اور اس کے لمس میں صرف اپنائیت تھی، محبت تھی۔ ایک بچی سمجھ کے وہ اس پہ یوں ہی اپنے جذبات لٹا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہا تھا، ابھی ان دونوں کو ایک ساتھ بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ موئز دوسری سائڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوتی اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر گئی تھی۔ موئز کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے مہرو کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے مہرو؟ وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہوگا نہیں۔ میرے بچے، ڈرنا نہیں ہے، بس یہ ماہ میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ میں جب تک اپنے بچے کے ساتھ ہوں سب کچھ ہی سمجھا دوں گا۔ آپ تو مجھے بابا کی طرح نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ دھیرے سے اس کے گال کو سہلانے لگا تھا، اس معصوم سی کلی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کلی کو کچلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے سنبھال کے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک اسے دیکھتی رہی، اس کے قریب جانا چاہتا تھا جب تک وہ میاں بیوی کے رشتے کو سمجھ نہ لیتی۔ وہ اس کے بازوؤں پر سر رکھے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ کب سے اسے یوں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ وہاں پہ آ گیا تھا جہاں وہ کب سے تکلیف کی شکایت کر رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ نہ جانے کتنا کچھ وہ دل ہی دل میں سوچ جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سفر آسان نہیں ہوگا، اسے ایک بیوی کی طرح اور ایک اولاد کی طرح پالنا ہوگا، جو کہ اس کے لیے ابھی شاید بہت مشکل تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہی ہے یا اپنے بابا کے پاس۔ اس وجہ سے وہ شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتی اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ موئز کی آنکھ کھلی، اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، آہستگی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ ایک انجانا سا لمس محسوس کر کے مہرو نے آنکھیں کھولیں اور سامنے موجود موئز کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اس کے پورے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا، رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہونے لگی جب وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بچے، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں آپ کے کمرے میں کیسے آئی؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ آپ میری بیوی ہو اور آپ میرے کمرے میں موجود ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا تو وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ رات والی تکلیف اب بالکل بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات وہ کیسے بے ہوشوں کی طرح سوئی تھی اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، اپنے ہاتھوں میں اسے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ میں آپ کے پاس کیوں سو گئی تھی؟ پہلے تو جب بھی میں ضد کرتی تھی مجھے آپ کے گھر آنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، تب تو مجھے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن آج آپ نے کیوں مجھے اپنے پاس بلایا؟ بتائیں نا مجھے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو اب تو میں اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہوں، اب آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں سلایا؟ وہ پھر سے اس سے وہی سوال پوچھ رہی تھی۔ مہرو ادھر میری طرف دیکھو۔ مہرو کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری بیوی بن چکی ہو۔ ہاں بیوی تو بن چکی ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ آپ نے رات کو کتنی عجیب قسم کی میرے ساتھ باتیں کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔
میں نے آپ کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ وہ بیماریوں میں نہیں تھی، ایک نارمل چیز تھی جس سب سے آپ پہلے کئی دفعہ گزر گئی ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا تو وہ نگاہیں چکا گئی۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بار بار نگاہیں کیوں چکا لیتی ہو موئس لالا؟ پھر سے لالا؟ لالا میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری، لالا کہا تو اب کی بار وہ آنکھیں نکالتے ہوئے گویا ہوا تو وہ ڈر گئی تھی۔ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی جب اسے پکڑ کر اپنی آغوش میں بٹھا گیا تھا۔ آج تو یہ بات کی ہے، دوبارہ یہ بات نہیں کرنا مجھے۔ مما کے پاس جانا ہے نا، بابا بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے مجھے مما سے بھی دور کر دیا۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میری جان، ادھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا اور میرے بابا کے درمیان کتنی گہری دوستی تھی، اور اس سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے بچپن سے مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی میں میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے، آپ میری دلہن بن کے میرے پاس آؤ گی، لیکن یہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی آپ آؤ گی۔ آپ کے بابا کا انتقال نہ ہوتا تو آپ کی اپنی مما کے پاس ہی رہتی، لیکن دیکھو نا، آپ کی مما ایسے ساری زندگی اکیلے رہ سکتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں بھی زندگی میں آگے بڑھنا تھا، تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی کسی اچھے سے انکل کے ساتھ شادی کروا دیں۔ اس کے بعد تبھی تو آپ کی پہلی شادی کروانی پڑی تھی، لیکن میں آپ کو مما بابا سب کی طرح پیار دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پھیرتے ہوئے اسے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہو، اتنی اہم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے چہرے کے اوپر بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اتنے میں ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ صاحب جی، ناشتہ، میں اپنی گڑیا کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا وہ تو شاید پہلے ہی فریش ہو گیا تھا، وہ کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا، بس لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ بھی ابھی تک ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی تو موئس مہرو کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، ہم ہمیشہ دوست بن کے رہیں گے، ہے نا موئس؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ بالکل، ہمیشہ دوست بن کر رہیں گے۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ویسے بہت زیادہ قریب نہیں آیا کرو آپ۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی سانسوں کی تپش اس نے اپنے کان کی لو پر محسوس کی۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، آپ نے خود ہی تو بولا ہے میاں بیوی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے، تو ہم اس رشتے کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تھی تو وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا اور وہ بھی ہو چکا تھا، لیکن آدھی رات کو وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ اس وقت ہلکے پھلکے سے لباس میں موجود تھی۔ موئس کہنے لگا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سرپرائز؟ کیا سرپرائز ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ ادھر اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ والے کمرے کی طرف اسے لے کے گیا تھا، جہاں اس کا ایک اٹیچ چھوٹا سا کمرہ تھا جسے اکثر وہ اسٹڈی روم کے لیے استعمال کرتا تھا، اور وہاں پہ پہلے صرف کتابیں ہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، مگر آج اس کمرے کو مکمل طور پہ بدلا ہوا دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ واؤ، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، یہ کس کا ہے موئس؟ وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی دیواروں پہ خوبصورت سا پینٹ ہوا تھا، سامنے اس کی بچپن کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ موئس، یہ میرا کمرہ ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں جی، بالکل یہ آپ کا کمرہ ہے۔ وہ سامنے پڑے ہوئے بہت زیادہ سے ٹیڈی بیئرز دیکھنے لگی تھی، اپنی بکس کو دیکھنے لگی تھی۔ آگے میں اسٹڈی بھی کروں گی۔ سچ میں نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھتیں، لیکن میں پڑھوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ موئس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں پہ رکھے ہوئے آئینے کے سامنے آئی تھی جہاں پہ میک اپ بھی پڑا ہوا تھا۔ واؤ، اور بھی بہت، اس کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں جنہیں دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہو رہی تھی۔ شکریہ موئس، آپ کو پتہ ہے آپ بالکل بابا کے جیسے ہیں، بابا بھی ایسے ہی میرے لیے بہت ساری چیزیں لاتے تھے۔ وہ ایک دم سے موئس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور موئس تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تھا۔ موئس، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟
وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ آپ مجھے کبھی بابا کی طرح چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور آج کے بعد میں یوں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے جب تمہاری آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں رونا، چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آیا تو سامنے ہی کشور بیگم لاؤنج میں بیٹھی اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس کے لیے الگ کمرہ کیوں تیار کروایا ہے؟ تمہیں پتہ ہے جب اس کی ماں کا پتہ چلے گا تو انہیں کتنا برا لگے گا، یا تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ وہ کیوں اسے رخصت کر کے اس گھر میں لے کے آئے تھے، اور وہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کا بیٹا اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ مما، کس نے بولا ہے کہ میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تو پھر تم نے اس کا الگ کمرہ کیوں سیٹ کروا دیا؟ مما دیکھیں، وہ ایک معصوم سی بچی ہے، ایک ننھی سی کلی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے ذہن پہ کسی قسم کا کوئی اثر پڑے۔ ابھی تک تو وہ شادی کے بعد کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھے، ابھی بس اسٹڈی کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھے گی، جیسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں پتہ چلے گا، تو مجھے ڈر ہے اس کے اندر کا سارا اعتماد ختم نہ ہو جائے، وہ خود کو صرف ایک بیوی کی حد تک نہ رکھنے لگ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ابھی معصوم بچی ہی رہے، وہ خواب دیکھے، ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کی زندگی میں ایک جگہ پہ اٹک جائے۔ مما، ایسے وہ ڈبل مائنڈ ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، ایسے تم دونوں کے درمیان دوریاں نہ آ جائیں۔ نہیں مما، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے تو صحیح، اس کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہے، لیکن دروازہ تو میرے کمرے میں ہی ہے نا، اس کے کمرے کا اور کوئی دروازہ ہی نہیں۔ کیوں آپ پریشان ہوتی ہیں؟ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ کھل کر اپنی زندگی کو انجوائے کرے، وہ کمرے میں اپنی مرضی کا جو کرنا چاہے کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے مجھے کتنے کام ہوتے ہیں، ایک پڑھنے والی بچی اور ایک آفس کا کام کرنے والا مرد، ان دونوں کے کام مختلف ہوتے ہیں۔ مما، آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ میں اسے زندگی سے نکال دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، میں نے خود ذمہ داری لی ہے۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ پلیز مما، میں تب تک اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا جب تک وہ بڑی نہیں ہو جاتی، جب تک وہ پڑھ نہیں لیتی، جب تک اسے اپنی اسٹڈی کے اس رشتے کی سمجھ نہیں آ جاتی۔ کشور بیگم خاموش ہو گئیں۔ دن گزرنے لگے تھے۔ وہ اسکول میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی آتی وہ معیز کو دکھانے لگ جاتی تھی، اور ایسے میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ آج اس کے کسی کزن کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو انہیں ہسپتال میں مبارکباد دینے جانا تھا۔ کشور بیگم جا رہی تھی تو وہ ضد کر کے کہنے لگی، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے نا آنٹی، پلیز مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں نا۔ معیز مجھے ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو کشور بیگم مسکرا دی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ مگر وہاں جا کے وہ الٹے سیدھے سوال کرنے لگی تھی۔ وہ سن کے تو کشور بیگم کا ویسے ہی پارا ہائی ہو گیا تھا، بار بار اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جو وہاں پہ کافی دیر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ جلدی ہی واپس آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی اسے کہنے لگیں، چلو شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں، آج کے بعد کسی کے سامنے تم نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کی تو بہت برا پیش آؤں گی۔ کشور بیگم نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ پھلا کر کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے معیز بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے۔ تم لوگ واپس آ گئے ہو؟ اتنی جلدی آ گئے؟ مجھے لگا تھا 2-3 بجے تک وہاں پر ہی بیٹھے رہو گے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھا ہوا تھا تو وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی، منہ پھلاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو آپ مجھے لا کے دیں گے نا؟ معیز، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، ہاں لا دوں گا، بتاؤ میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ نگاہیں گاڑے ہوئے بولا تھا، مجھے بیبی لا دیں۔ یہ سن کے وہ ہنس پڑا تھا، لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ ابھی تو آپ خود چھوٹی سی بیبی ہو۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا، تو مجھے نہیں پتا، مجھے بیبی لا کے دیں۔ پھر وہ جیسے آپ کی کزن اسے گود میں اٹھا رہی تھی، میں نے بھی اسے ایسے ہی اٹھانا ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، یہ کیسی تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، وہ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے بیبی لا کر دینا۔ آپ نے بولا ہے نا میں جو بھی آپ سے مانگوں گی آپ مجھے لا کے دیں گے، مجھے لا کے دیں، میں ناراض ہو کے اپنے گھر جا رہی ہوں ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی تھی، ایک دم سے اس کے قریب ہو گیا۔ اچھا، اس کے لیے بیبی کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا تو اس کی بات سن کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔
آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھی جا کے نیچے انکل کو آنٹی کو بتاتی ہوں. کیا آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور اب کی بار وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کیا بات کر گیا ہے. ارے ارے، میں تو مذاق کر رہا تھا. ایک منٹ ایک منٹ. ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا. نہیں، مجھے آپ سے نہیں بات کرنی. آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نیچے جا کے بتا کے آتی ہوں. وہ بار بار نیچے جانے کی ضد کر رہی تھی. وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا. دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں ایسا میرے ساتھ بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی تم خود بھی بہت چھوٹی ہو. تم خود بچی ہو، بچے نہیں سنبھال سکتی. لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے بیبی لا کے دیں. مجھے بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے. آپ کی کزن نے مجھے اٹھانے بھی نہیں دیا تو اس نے بولا تھا کہ تم گرا دو گی. مجھے لا دینا. وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرانے لگا تھا. اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کرو آج کے بعد میں جو بھی تم سے بات کروں گا تم وہ کسی کے سامنے نہیں بولو گی. یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا تھا. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا. ہاں سچ میں. تو وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی. بہت شکریہ. بے ساختہ ہی وہ اس کے قریب آ جاتی تھی. اس کا دل دھڑکانے کے لیے کافی ہوتا تھا. وہ بالکل لرزنے لگتا تھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھی ان سب باتوں سے انجان ہے. اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم. اس وجہ سے وہ ہر ایک قدم پہ بہت زیادہ احتیاط برتتا تھا. ابھی رات کا وقت تھا. وہ لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مصروف تھا جب وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی. یہ دیکھیں نا، یہ والے کویشچنز بالکل بھی مجھے یاد نہیں ہو رہے. آپ مجھے سمجھا دیں. اتنی عجیب قسم کی یہ بکس ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی. اور مجھے اتنی زیادہ نیند بھی آ رہی ہے، آج کل آنے لگی ہے. ہاں، آپ کی پڑھائی نا کے بہانے ہے. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس آ جاؤ. وہ کتابیں سائڈ پر کرتے ہوئے آ کے سیدھا اس کی آغوش میں بیٹھی تھی. وہ اسے دیکھنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے اتنا قریب آ کر اس کے اپنے آپ کو قابو کرنے لگ جاتی تھی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، آپ میری پڑھائی چھڑوا دیں گے نا؟ آپ مجھ سے کام کروائیں گے نا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے اپنی ٹیچر کو بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں. میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں، مجھے پڑھاتے بھی ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس 2-4 دن کی چاندنی ہے، پھر بھئی اندھیرا ہے، پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے بھی. وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کس نے بولا ہے؟ اور یہ آپ کی میڈم کو تو بالکل بھی عقل نہیں ہے. میں کیوں بھلا ایسا کروں گا؟ سچ میں اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی. ایک دم سے وہ اس کے گلے سے لگ گئی تھی. بہت شکریہ. یہ کہتے ہوئے وہ بے ساختگی میں اپنے لب کے اس کے گال پر رکھ گئی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا تھا. اس کا یہ لمس بالکل معصوم بچوں کے جیسا تھا، مگر موئس کے دل کو بہت بری طرح سے دھڑکا گیا تھا. موئس اس کو اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب جائے. چلو ٹھیک ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، آج مجھے یہاں پہ سونا ہے آپ کے ساتھ. وہ منہ بناتے ہوئے ضدی انداز میں بولی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا، کم از کم آج کی رات تو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سوئے، مگر وہ ضد کر کے اس کے ساتھ ہی چپکی بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں پہ سونا ہے. آپ مجھے خود سے دور کریں گے تو میں آپ کی کل والی بات جا کے نیچے چچی جان کو بتا دوں گی. وہ اسے بلیک میل کرنے میں کافی زیادہ مہارت حاصل کر چکی تھی. ایسے کسی نہ کسی بات پہ اسے بول ہی دیتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چپک کر سو گئی اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے گال کو سہلاتا رہا. وقت گزرنے لگا تھا. وہ اپنی اسکول کی ہر چھوٹی بڑی بات اسے آ کر بتاتی تھی، اپنی دوستوں کے بارے میں بتاتی تھی، اور وہ گھنٹوں اس کی باتیں سنتا رہتا تھا. اب تو موئس کو ایک عجیب سی عادت ہونے لگی تھی. ایک لمحہ بھی اس کے بغیر رہنا اس سے مشکل لگتا تھا. اگر کبھی اسے اسکول سے دیر ہو جاتی تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا تھا. کبھی اسے بخار ہو جاتا تو وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہتا. آج بھی اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی. میری گڑیا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا. میرے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے. موئس پلیز میرے سر کو دبائیں نا. وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھنے لگی. جی میرا بچہ، میں آپ کا سر دباؤں گا، پریشان نہیں ہونا. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی. اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا. چلے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں. نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ اتنی کڑوی دوائیں دیتے ہیں نا.
اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کے جذبات جاگنے لگے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ جلد از جلد یہ گلی مکمل پھول بن جائے۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا تھا، اور شاید وہ ویسے اتنی جلدی ٹھیک نہ بھی ہوتی جتنی جلدی موئس کی محبت نے اسے ٹھیک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ سے اسکول جانا سٹارٹ کر دیا۔ کیسے وقت گزرا اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا، کیسے وہ ایک معصوم سی بچی کلی سے مکمل لڑکی بننے لگی تھی۔ موئس، موئس، اٹھے موئس! اس کو ایک دم سے اپنے اوپر وزن محسوس ہوا۔ اس نے کمبل اٹھا کے دیکھا تو وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر تھی۔ یہ دیکھیں، وہ اس کے سامنے موبائل کی اسکرین کیے ہوئے تھی۔ یہ دیکھیں، میں نے میٹرک کلیئر کر لیا۔ دیکھیں تو صحیح کتنے اچھے مارکس آئے ہیں، بلکہ پورے ضلع میں پہلی پوزیشن آ گئی ہے۔ دیکھیں میرے کتنے اچھے مارکس ہیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اس کے مسکراتے ہوئے دکھا رہی تھی۔ موئس کی ایک دم سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ موئس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ بہت شکریہ موئس، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ سب کچھ کیسے کرتی؟ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کا خوبصورت حسن دیکھ کر موئس کو نہ جانے کیا ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ مسکرانے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں دیکھ پائی تھی جو وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب وہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ 35 سال کا مرد جو اپنے جذبات کو اب تک قابو پاتا آیا تھا، وہ اب 16 سال کی تھی، اور وہ اب اس سے نہ جانے کیوں دور رہنے میں بہت زیادہ مشکل محسوس کرتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے پاس آتی تھی تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اب آگے میں نے اپنی مرضی کے کالج میں جانا ہے۔ آپ نے بولا تھا نا کہ جہاں میں بولوں گی آپ وہاں مجھے ایڈمیشن دلوا دیں گے، مجھے بس بورڈز میں ٹاپ کرنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے میری جان، میں وہاں پہ ایڈمیشن لے دوں گا جہاں آپ بولو گی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ وقت بھی آ گیا، اس کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کافی زیادہ بڑا تھا، ان کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق تھا، تو کبھی کبھی موئس کو یہ لگتا تھا جیسے کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے، کہیں اسے بھلا نہ دے۔ یہ ڈر اسے پریشان کرنے لگتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی، میں صرف آپ کی ہوں، میں کبھی آپ کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ سکتی۔ وہ اسے کالج کے لیے چھوڑنے آیا تھا۔ جیسے ہی کالج کے سامنے گاڑی رکی تو وہ دیکھنے لگا تھا کالج میں لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم تھا، اور وہ ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی۔ جب موئس نے اس کا بازو پکڑا، میری بات سنو، اس کا لہجہ اچھا خاصا سخت تھا۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ یہ اپنے شولڈرز، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آج سے پہلے کبھی موئس نے ایسا اس کے ساتھ بیہیو نہیں کیا تھا۔ اتنا سخت رویہ کبھی موئس کا ہوا ہی نہیں تھا جتنا آج تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پاکٹ منی، اس نے اپنی پاکٹ سے اسے پیسے نکال کے دیے تھے۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب آتی اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک آئی تھی۔ ایک اور میری بات سنو۔ نہ جانے کیوں موئس یہ بات کرتے ہوئے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کیا سوچے، مگر پھر نرمی سے اسے کہنے لگی، جی بولیں، آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ نے آخر ہر بار ہر خواہش تو پوری کی ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالکل، آپ کو بھی میری ایک بات ماننی ہے، یہاں آپ کو لڑکوں سے دور رہنا ہے۔ اس کی بات سن کے کہنے لگی، ہاں تو وہ تو میں دور رہوں گی کیونکہ میں آپ کی ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی، اور وہ مسکرا دیا تھا۔ ایک سکون سا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ واپسی پہ بھی میں نے خود ہی پک کرنے آنا ہے۔ چھٹی کے وقت وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا تو وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی، اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑا رہا تھا اور اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے پہلے ایک عجیب سا ڈر لگا تھا کہ وہ کہیں مہرو کو کھو نہ دے، مگر وہ یہ بھی ساتھ ساتھ محسوس کر رہا تھا کہ مہرو پہلے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ اس کے قریب آنے لگی ہے، لیکن اس کے لہجے میں، اس کے چہرے پہ عجیب سی رنجیدگی چھائی ہوتی تھی، جو کبھی کبھی مہرو بول بھی دیتی تھی کہ وہ نہ جانے کیوں اس سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ مزید 2 سال کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا۔
لیکن ان 2 سالوں میں اس نے جیسے ایک ایک دن اپنی انگلی پر گن کر گزارا تھا، یہ سب وہی جانتا تھا۔ آج وہ کافی زیادہ تھکا ہوا آفس سے واپس آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ مہرو، تم کدھر ہو؟ اس نے نرمی سے مہرو کا نام پکارا تو اگلے ہی لمحے کمرے میں لائٹ آن ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا تو سامنے بلیک رنگ کی ساڑی میں مہرو کھڑی ہوئی تھی۔ آج وہ مکمل سراپا حسن لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ہی قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ آج کچھ خاص ہے کیا؟ وہ سنجیدگی میں اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اسے سمجھ تو آ چکی تھی۔ وہ جان کر انجان بنتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گئی تھی۔ کیا بھول گئے ہیں جس دن کا آپ جتنی شدت سے انتظار کیا تھا، وہ دن آپ بھول گئے ہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ وہ خود ہی اس کے قریب ہوتی ہوئی اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے اوپر جھک گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کوئی اسے معصوم بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ سے زیادہ تو میں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ موئز کے قریب ہوتی ہوئی اس کے سینے پہ اپنا سر نکالتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج سے میں آپ کے پاس، آپ کے قریب رہوں گی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو اس کی سانسوں کی تپش کو وہ محسوس کرتا ہوا ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا سایہ فگن ہو گیا تو اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرنے لگا۔ مجھے بیبی چاہیے، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تھی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ میں بچپن کی بات ابھی تک نہیں بھولی، لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس وقت میں کیا حرکتیں کر رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی حرکتوں کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جب تک انسان زندگی میں حرکتیں نہ کرے تب تک زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا تو اس کے بعد لمحہ بہ لمحہ ان کے درمیان اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا تھا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس نے اپنے لمس سے آشناس کروایا تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، وہ جو اتنے سالوں کی تڑپ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا، اپنی تڑپ کو ختم کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے وہ سکون سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ 10 بجے تقریباً اس کی آنکھ کھلی اور اپنی حالت کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ فوراً شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی وہ۔ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ آہستگی سے وہ موئز کا نام پکارنے لگی تھی۔ موئز نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سونے دو نا، یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ لینے لگا تھا۔ جب وہ شدت سے اس کے ساتھ لگی، اس نے بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہیے گا، ہمیشہ یوں ہی مجھے اتنی ڈھیر ساری محبت دیجیے گا جیسے آپ نے مجھے کل رات دی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی تو وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگا، کل رات تو میں نے آپ پہ رحم کیا تھا، بس محبت سے آشناس کروایا تھا، ابھی آپ نے میرا اصلی روپ نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اصلی روپ بھی دیکھ لوں گی، ویسے مجھے آپ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا، مجھے لگا تھا
کیا آپ بہت زیادہ شدت پسند ہوں گے؟ کوئی ظلم کریں گے مجھ پہ؟ اس طرح آپ کی محبتوں میں ساری زندگی برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ موئس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بڑی جلدی آپ تو لائن پہ آ گئی ہیں۔ سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی وہ دونوں فریش ہو کے نیچے آئے۔ ناشتہ لگا پڑا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو شرم سے زمین میں گرتی جاتی تھی۔ جس طرح مہرو کی اس نے تربیت کی تھی، مہرو کو پالا تھا، وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی لگتی تھی۔ اس کا کالج بھی ختم ہو گیا تھا کہ وہ مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے ایگزامز دیے تھے کہ جب اچانک سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ رات کو جاگتی ہے، اس وجہ سے اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ صبح سے اسے بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کا سر بھی بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بس ویسے ہی آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے سینے سے لگ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ پیپر اچھا نہیں ہوا کیا؟ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، سب کچھ اچھا ہوا ہے، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے ہی کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی نا، میری حالت دیکھ کے میری دوست کہہ رہی تھی کہ میں مما بننے والی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اس کی بات سن کے مسکرا دیا۔ تمہاری دوست نے ویسے ہی بولا ہوگا۔ نہیں، سچی میں، پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا، پلیز، مجھے چاہیے، میں بیبی چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اسے لے کے ہسپتال آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی، یہ ماما بننے والی ہیں۔ اور یہ سن کے تو ان دونوں کے پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو جب یہ خوشخبری دی تو سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اسے کمرے میں لاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسے دینے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی اور اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی، اس کے گرد مضبوطی سے بازوؤں کا حصار قائم کر دیا۔ بہت شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج وہ کوئی معصوم سی بچی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک مکمل میچور لڑکی بن گئی تھی، جو اب اس کی بیوی تھی، جسے معلوم تھا کہ اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، جو اپنی تمام ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف تھی۔